اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو. اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں, لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے, میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا. کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے, کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے. اور ایک انسانوں کا, پیغمبروں کا طریقہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, آدم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا, وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کرو تم. تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو, جلد نکاح کو پروموٹ کرو, زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی. اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے. کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو, بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں, بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی, توبہ کر لے نا, گواہوں سے ثابت ہو جائے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے, بولو بہت زیادہ نفرت ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے, مصر کے محل میں تھے, ملازم تھے. بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے, دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا, لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں, جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں دل ان کا بھی مائل تھا, کیونکہ نوجوان تھے, وہ شہوت ان میں بھی تھی, دل مائل تھا, اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے کہ اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو, شادی کرو. ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ, ایسی کی تیسی, کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں, مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں. یہ تمیز سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن, ابا بھی کہے گا ویل ڈن, اما بھی کہے گی, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی, وہ بھی برائی سے بچیں گی. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا, یونیورسٹیاں کم ہیں اور بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں. بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹیاں, اسکول, کالج, سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ, گدے گھوڑے بن رہے ہیں. 4 بیویاں رکھو, سر اٹھا کے جیو. ایسی گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے, باہر تو اٹھاؤ گے نا. کیا خیال ہے؟ ایسی کی تیسی یار. تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, تھوڑے دن بےزتی ہوگی پھر عزت, پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی, کیا کرنا ہے دوسروں سے. اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے, غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ. تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, لأن التزوج بأربع حرائر من کرامات بنی آدم, کہ غلام جو ہے نا, چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو, اور انسان غلام بن نہیں سکتے, تو وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ, تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے, جنگی قیدی ہے نا وہ, غلام بن گیا وہ, تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جو آزاد آدمی وہ پورا, چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں. تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں, جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا, یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ سوسائٹی میں بےزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہیں 2 لے کے گھوم رہے, 3 لے کے, سب بےزتیاں کریں. نہ, اللہ کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو عزت دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے ہیں, وہ عزت دار ہے. اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غصہ ہو جاتی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو گئی, بہت سی بیوہ طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہیں نا بھائی. تو اس لیے زنا نہ کرو, 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے, لیکن زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور زنا سے بھی, اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی, شراب کباب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بولو زنا کی طرف. اور لڑکیوں سے دوستیاں, جو جتنے نمبر ہیں نا, آج مقدس رات ہے, ڈیلیٹ کر دو سارے نمبر, صرف 4 رکھو. یعنی آپشن کے لیے ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے. ایگری نہیں ہو
مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے. وہ لڑکیاں بھی گھسٹتی ہیں, چسکے لیتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم غور کرتے ہیں, پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, 10 سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شادی کے اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. گورے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 50 سال میں بچے ان کے شادی ہو چکی, بچے پہلے ہوتے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور اگلے دن پھر طلاق ہو جاتی ہے ان میں. یہ بکواس ہے بھائی. شادی سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اکثر یہ جو سیٹنگوں کی شادیاں ہیں نا, جن میں نہیں کہہ رہا محبت کی شادی مت کرو, محبت کی شادی اور سیٹنگوں کی شادیوں میں فرق ہے. جہاں اٹریکشن ہے وہی کرو, لیکن جب دوستی ہو گئی نا جہاں پہ, اب غالب یہ ہے کہ وہاں شادی کامیاب نہیں ہوگی. آپ کی دوستی لگانی نا آپ نے لڑکی سے, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہو فون پہ, اب خطرہ ہے کہ شادی کے بعد یہ پروگرام کیا ہو جائے گا آپ کا, اڑ جائے گا. تو دوستیوں کے بعد نکاح اکثر ناکام ہوتا ہے. ہاں محبت والا نکاح تو کرنا چاہیے, وہ تو ہے کہ جہاں محبت ہو وہی نکاح کرو. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو 4 نمبر رکھ لو اور ان کو چاروں کو پیغام بھیج دو. اب آپ سلیکٹ کر لو ان میں کون سی والی ہے, استخارہ بھی کر لو. تو اس کے بعد پھر بولو بھائی میں نے بیان سنا ہے اور مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے, لیکن مفتی صاحب کی بات نہیں, یہ بات کس کی ہے, اللہ کی بات ہے. مفتی صاحب کیا بھائی, مفتی صاحب تو انڈا موڑے میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہے, لیکن بات اس نے قرآن کی ہے, اللہ کی ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. تو اس سلسلے میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو مجھے ہاں یا نہ میں 3 دن کے اندر جواب چاہیے. کیا چاہیے 3 دن کے اندر جواب, ہاں یا نہ, دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور میرے بارے میں پوچھنا ہے, تنخواہ سے متعلق پوچھنا ہے, تو ڈولے وولے تو تم نے فیس بک کی تصویروں میں دیکھ لیے ہوں گے. آج کل تو کوئی تمیز سے تصویر ہی نہیں رکھتا فیس بک پہ, اسٹائل دیکھو یوں کر کے کھنچوائی بھی ہوگی. میں جب کسی سے مانگتا ہوں نا کوئی جاننے والا, کوئی رشتہ وشتے کا, کہ یار اپنی تصویر پہ, ٹیڑھی میری تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے. اسٹائلش تھے سب بھائی. میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن بہت ہی کوئی قریبی ہو بھائی, تو تمیز سے کھڑا ہو جا, سیدھا بھیج دے تصویریں. وہ بھیجے گا ساحل سمندر کی, یوں کر کے گھوم رہا ہے نا, آدھا یہاں ہے آدھا, ٹھیک ہے نا. وہی ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. شاعر کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. جیسے محبوب عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں نا, سائڈ پوز ہو رہا ہے, اور یہ مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بھائی پورا اپنے آپ کو منہ دکھا دے تو سامنے سے کیسا ہے, تو نہیں اسٹائل. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان چاروں کو جو کمارے ہیں, وہ چاروں کو کیا کریں, بول دیں بھائی یہ 4 سلیکٹڈ ہیں, باقی تو بغیر بتائے بلاک کر دیں. تھوڑی جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں شادی ہو سکتی, بلاک مارو یار اس کو. اور 4 جو ہیں ان میں سے آپ ان کو پیغام بھیج دیں اور بول دیں کہ بھائی 3 دن کے اندر مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آئیں, ایران توران کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, معلومات دے دیں اس کو, ہاں ہو جائے, چلو بھائی اب نکاح ہوگا. ڈائریکٹ کیا ہوگا, منگنی نہیں ہے, ڈائریکٹ کیا ہوگا, نکاح ہوگا. چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی, جا کے نکاح کرو اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو, ٹھیک ہے نا. ایسی کی تیسی.